علیہ السلام نے یہ توحید کا مرکز بنایا، عراق میں پیدا ہوئے، خاندان جو تھا اس میں ان کے والد سب سے بڑے بت پرست تھے اور بتوں کے وہ مہن تھے، وہ قوم ساری کافر تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں ظلمت کرنے میں یہ اذان دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی پوجا کے لائق ہے۔ تو اللہ رب العالمین بھی کہتا ہے کہ جو لوگ سیدھی راہ ڈھونڈتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، اور انسان کی اس سے زیادہ بڑی کوئی ضرورت ہوتی نا تو اپنی نمازوں میں اس کو دراتی، نہ روزی مانگی نہ کوئی عمر مانگی، یہ مانگا کہ سیدھی راہ دکھا، اور سیدھی راہ قرآن نے جگہ جگہ بتایا، اعبدوا اللہ ربی و ربکم ھذا صراط مستقیم۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں اس اللہ کی بات کرو جو میرا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یہ ہے سیدھی راہ۔ اور قیامت کے دن بھی اللہ کہے گا میں نے کہا نہیں تھا اعبدونی ھذا صراط مستقیم، کہ میری عبادت کرنا سیدھی راہ ہے، میری طرف یہ راستہ آتا ہے، باقی سب ٹیڑے ہیں، ادھر ادھر بھٹک جاؤ گے، جہنم چلے جاؤ، میری طرف آنا تو سیدھی راہ یہ کہ صرف میری پوجا کرو۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا شَاكِرِينَ۔ میری اتنی ہدایتوں کے باوجود شیطان نے تم میں سے بہت کو گمراہ کر دیا، کیا تمہیں عقل نہیں تھی؟ کتنا غم کا لفظ ہے، اللہ بے نیاز ہے جہنم میں چلے، اس کا کیا؟ مگر کہتا ہے أَفَلَمْ تَكُونُوا شَاكِرِينَ، تمہاری مت کیوں ماری گئی تھی کہ تو اس نے خبیث کی بات مان لی، جگہ جگہ بت خانے بنا لیے، کہیں اس کا نام رکھ لیا یہ فلاں کا آستانہ، یہ فلاں کی درگاہ ہے، اور مجھے بھول گئے۔ تو مکہ میں یہ گھر جو بنانا، یقین جانے اس کا جو ہے نا مقصد حقیقی وہ صرف یہی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اللہ تو شرک بھی شاید، زندگی اس طرح گزارو کہ تمہارا صرف ایک ہی معبود ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہ۔ اور جانتے ہیں ہم سارے کہ قرآن مجید نے اعلان کیا کہ جن اور انسان اللہ نے صرف اس لیے بنائے ہیں الا لیعبدون، کہ میری پوجا کریں۔ اب پوجا بھی اردو زبان کا لفظ ہے، بات واضح نہیں ہوتی، میں اس کے لیے سہارا لوں گا امام ابن قیم کے عبارت۔ دین جو کہتا ہے کہ صرف اللہ کی بات کرو، یہ سیدھا راستہ۔ تو عبادت کیا؟ نقطے کی بات ذہن میں بتاؤ، ہر عبادت و عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیۃ یقدر بہا علی النفع۔ یہ گر کی بات ہے کہ شرک کہاں سے شروع ہوتا؟ جب کسی بندے کے دماغ میں یہ خیال آ جائے اور وہ یہ سمجھ لے اس میں جن میں، نبی میں، فرشتے میں ایسی پوشیدہ تک، پوشیدہ ظاہری نہیں کہ ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، کوئی آدمی کسی کو روٹی پکڑا دیتا، یہ نہیں، اس سے کوئی کسی کو نہیں پوچھتا۔ جانتے ہیں محتاج ہے میری طرح، اگر ہوگی دوائی دے دے گا، ورنہ کہے گا اس وقت تو دوائی نہیں ہے، بے بس ہے۔ مگر جب کسی کے بارے میں یہ وہم آ جاتا کہ اس کے پاس کوئی ایسی خفیہ طاقت ہے اللہ کی عطا کی ہوئی، یقدر بہا علی النفع والضر، جس کی وجہ سے یہ باطنی طور پر نہ بھی ظاہری اسباب ہوں تو وہ اپنے چاہنے سے نقصان پہنچا سکتا یا مجھے فائدہ پہنچا سکتا۔ اسی وجہ سے پھر گھر بیٹھے اس کو یاد کرتا ہے، یا غوث میری مدد۔ کسی ڈاکٹر کو کوئی پکارتا ہے؟ یہ بیوقوف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کرتے رہتے ہیں، تم نہیں مدد مانگتے، اور یہ مدد تو محتاج بندے محتاجوں سے مانگ رہے ہیں۔ اور جانتے ہیں یہ میری طرح کا بیاس، جب سمجھ لیتے ہیں کہ یہ خدا ہے یا خدا نے اس کو یہ طاقت دی ہے، خفیہ مخفی پر اسرار جو ہم نہیں سمجھ سکتے، کوئی ایسی طاقت ہے اس کو الاٹ ہوئی جس سے یہ نفع نقصان کا مالک۔ فَكُلُّ دُعَاءٍ وَثَنَاءٍ وَتَعْظِيمٍ يَنشَأُ مِنْ هَذَا الْإِتْقَانِ، پھر آپ دعا مانگیں، اس کی نعت پڑھیں، اس کا کوئی ادب کریں اس عقیدے سے کہ یہ مجھے فائدہ پہنچائے گا، میری قسمت اس کی ہاتھ میں، فَهُوَ عبادت، یہ عبادت کہلاتی ہے، اس کو پوجا کہتے ہیں۔